آپ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں، آپ سے جو ملنے جلنے والے ہیں، آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو دوست و احباب ہیں، یا آپ کے جو ہم پلہ ہم پیشہ ہیں، ہم رتبہ ہیں، انہی سے حسد ہوتا ہے۔ ایک عالم ہے، عالم تو عالم کا میدان علم ہے، تو عالم کو کسی تاجر سے حسد نہیں ہوگا، کسی بیوپاری سے حسد نہیں ہوگا، عالم کو عالم سے حسد ہوگا، اس کا ہم پیشہ ہے، ہم پلہ ہے۔ ایک تاجر و بیوپاری، ایک بزنس مین ہے، اس کو کسی ٹرانسپورٹر سے حسد نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگی۔ ایک بیوپاری کو بیوپاری سے عرب میں کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں، لیکن دل کے اندر ہی تک بات اگر کوئی روکے ہوئے ہے، عملی طور پر کوئی انسان کچھ نہیں کر رہا ہے، کسی کے خلاف نہ بول رہا ہے نہ کسی کے خلاف کچھ کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر کیا گیا وہ بھی حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین پر کیا گیا وہ بھی حسد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اہل حق سے، اہل ایمان سے جو مخالفت ہے، جو دشمنی ہے، وہ صرف حسد کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی، ہزار پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی، بنو اسماعیل میں دونوں بھائی تھے، بنو اسماعیل میں رکھ دینا ہے، اسماعیل کی اولاد میں دینا ہے، اور اسماعیل کی اولاد میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، مکہ والوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت سارے سردار، آپ کے بہت سارے قریبی، آپ کے بہت سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لے آئے کہ آپس میں جیسے خاندانوں میں رسہ کشی ہوتی ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اسی اختلاف کی وجہ سے کہ بنو عبد مناف میں نبوت مل گئی، ہمارے خاندان میں نہیں آئی، ہم کیوں مانے؟ اور یہ میں ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث و تفسیر کی کتابوں میں واقعہ لکھا۔ قریش کے بڑے سردار تھے ابو سفیان ابن حرب، اخنس ابن شریق۔ حسد کی تعریف یہ کہ انت تمنا زوال نعمت المحسود الیک، کہ تم یہ تمنا کرو جس سے تم حسد کر رہے ہو، اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس کو جو دولت دی ہے، اس کو جو انعام عطا فرمایا، اس کے جو اوپر جو فضل و مہربانی فرمائی ہے، وہ ختم ہو جائے، تمہیں ملے یا نہ ملے۔ انسان کے دل میں جب دوسرے کے سلسلے میں یہ آرزو پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اسے جو نعمت دی ہے اس کی نعمت ختم ہو جائے، اس پر زوال آ جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ ہے حسد، جو بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کے بالمقابل غبطہ ہے، رشک ہے، رشک میں یہ ہوتا ہے اللہ نے میرے بھائی کو یہ نعمت دی ہے، اللہ اسے اور دے اور مجھے بھی دے دے، یہ جائز۔ ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا، دنیا کے چلانے کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ زندگی میں ملنے والی جو نعمتیں ہیں، جو اسباب ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ سب کو برابر نہیں دی، اور برابر
نہیں دی ہے اس کے پیچھے اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے اور مصلحت ہے۔ اگر سب کو اللہ تبارک و تعالی یکساں بنا دیتا، برابر بنا دیتا، تو کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت، ان کی زندگی گزارنے کی چیزوں کو تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ تبارک و تعالی زمین میں بسنے والوں کے لیے رزق سب کے لیے کشادہ کر دیتے، سب کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دیتے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں بغاوت ہو جاتی، سرکشی ہو جاتی، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو نہیں دی۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت کی، تندرستی کی نعمت دی ہے تو اس کے پاس مال و دولت کی نعمت نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی بے پناہ نعمت دی ہے لیکن وہ خود بیمار ہے یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، مال و دولت نہیں کام آ رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت دی ہے تو مال اور دنیا کی دولت نہیں دی ہے، اور کسی کو دنیا کی دولت دی ہے تو علم نہیں دیا ہے۔ کسی کو دنیا کے ساری نعمتیں ملی ہوئی ہے لیکن اولاد کی نعمت نہیں ملی ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اے لوگو، اللہ نے جن چیزوں میں تمہیں درجہ دیا ہے، بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر برتری دی ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو بہت زیادہ بلند مرتبہ دے دیا، کسی کو اس سے کم اور کسی سے اس سے کم تر۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر تمہیں فضیلت دی ہے۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس پر خوش رہو، دوسرے کی نعمت دیکھ کر، دوسرے پر اللہ کا فضل دیکھ کر، دوسرے پر اللہ کی مہربانی دیکھ کر، دوسرے پر اللہ کی نعمتوں کی بارش دیکھ کر جلن مت رکھو، حسد مت رکھو، اس لیے کہ یہ جلن اور حسد یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ جس طرح ظاہری بیماریاں، جسم کو لگنے والی بیماریاں ہوتی ہے، ان میں کینسر کو سب سے خطرناک سمجھا جاتا ہے، اسی طرح باطنی بیماریاں ہیں اندر کی جو کینسر کی طرف بہت خطرناک اور موذی ہیں، ان میں ایک حسد بھی۔ یہ جو قرآن اترا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیات میں، قرآن کی صورتوں میں اللہ نے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ بخار آ گیا، سر درد ہو گیا، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو گئی، کوئی اور بیماری ہو گئی تو پڑھ کر دم کر دیا، شفا مل جاتی ہے۔ لیکن اصل جو قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن جو آیا ہے اس کے مقصد بتائے، اس میں بتایا شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، باطنی اندرونی جو بیماریاں ہیں، یہ ان کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ وہ اندرونی بیماری کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، حسد و جلن کی بیماری ہے، بغض و کینہ کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بیماری ہے۔ یہ اندرونی بیماریاں ہیں، قرآن ان کے لیے شفا بن کے آیا ہے۔ تو حسد بھی ایک اندرونی بیماری ہے، اور اس کا چلن، اس کا رواج آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یعنی یہ بیماری
اکثر لوگوں کو لگ جاتی ہے، اور یہ پچھلی قوموں کی بھی بیماری ہے، پچھلی جو قومیں گزری ہے ان کی بھی بیماری ہے، اور انہی بیماریوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ کیا، برباد کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، اے لوگو تم سے پہلے جو قومی جو امتیں گزری ہے ان کی بیماریاں تمہارے اندر سرایت کر رہی ہے، آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہے۔ دب الیکم داء الامم قبلکم، پھر حضور نے اس کی تشریح کی، اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ پچھلی قوموں کی جو بیماریاں تھیں ان میں ایک بیماری تھی الحسد والبغضاء، حسد، کینہ، بغض، دوسرے پر جلن، یہ پچھلی قوموں کی بیماری تھی اور تمہارے اندر سرایت کر رہی ہے۔ حسد اور جلن کس سے ہوتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا، اور تجربے کی بات ہے کہ آپ کے جو قریب لوگ ہوتے ہیں، آپ سے جو ملنے جلنے والے ہیں، آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو دوست و احباب ہیں، یا آپ کے جو ہم پلہ ہم پیشہ ہیں، ہم رتبہ ہیں، انہی سے حسد ہوتا ہے۔ ایک عالم ہے، عالم تو عالم کا میدان علم ہے، تو عالم کو کسی تاجر سے حسد نہیں ہوگا، کسی بیوپاری سے حسد نہیں ہوگا، عالم کو عالم سے حسد ہوگا، اس کا ہم پیشہ ہے، ہم پلہ ہے۔ ایک تاجر و بیوپاری ہے، بزنس مین ہے، اس کو کسی ٹرانسپورٹر سے حسد نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگی۔ ایک بیوپاری کو بیوپاری سے ہی جلن ہوگی۔ ایک ٹرانسپورٹر ہے، وہ مسافروں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کسی ڈاکٹر سے حسد نہیں ہوگا، اس کو اپنے ہم پیشہ ہم پلہ اپنا جو ہم میدان ہے اس سے حسد ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کو کسی دوسرے ڈاکٹر کی مہارت، لیاقت اور اپنے فن میں صلاحیت کی وجہ سے اس سے حسد ہوگا، یعنی کسی ڈاکٹر سے ہی ہوگا، اس کو کسی کاروباری سے نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہم پیشہ ہوتے ہیں، ہم پلہ ہوتے ہیں، برابری کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی لائن کے، ایک شعبے کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے حسد ہوتا ہے۔ ایک اچھا نعت خواں ہے، نعت پڑھنے والا ہے، اللہ نے بڑی اچھی آواز دی ہے اس کو، وہ نعت پڑھتا ہے، لوگ اسے انعام دیتے ہیں، پیسوں کی بارش کرتے ہیں، تو دوسرے نعت پڑھنے والے کو اس سے حسد ہوگا، کسی اچھی تقریر کرنے والے کو اس سے حسد نہیں ہوگا۔ اور کوئی اچھا خطیب ہے، اچھا بیان کرتا ہے، اس کو کسی پیر سے جس سے لوگ ملتے ہیں، اس سے بیعت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، کسی پیر سے حسد نہیں ہوگا، بلکہ کسی اچھی تقریر کرنے والے سے ہی حسد ہوگا۔ تو جو ہم پلہ ہوتا ہے، ہم پیشہ ہوتا ہے، اسی سے حسد ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں لوگوں میں بہت حسد ہے، وہ اس لیے کہ وہ اس کی لائن کے، اس کے شعبے کے، جو جس شعبے کا ہوتا ہے اسی سے حسد ہوتا ہے، اسی سے جلن ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ بھائی انسانوں کے تجربے کی بات ہے کہ حسد اور جلن، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اندر خیال آنا دل میں، یہ ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل بات ہے، ایک انسان کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں، لیکن دل کے اندر ہی تک بات اگر کوئی روکے ہوئے ہے، عملی طور پر کوئی انسان کچھ نہیں کر رہا ہے، کسی کے خلاف نہ بول رہا ہے نہ کسی کے خلاف کچھ کر رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں کسی کی نعمت کو دیکھ کر بات تو آئی جاتی ہے۔ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، لیکن عملی طور پر کرنا، پھر اس کی غیبت کرنا، پھر اس کے پیچھے پڑ جانا، پھر اس کو گرانے کی کوشش کرنا، پھر اس کی تحقیر کرنا، دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنا، پھر کسی طرح اس کو فیل کرنے کی تدبیر کرنا، یہ عملی طور پر انسان کر رہا ہے اور یہ حسد کا شکار ہے۔ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر کیا گیا وہ بھی حسد ہے، اور سب سے پہلا گناہ
جو زمین پر کیا گیا وہ بھی حسد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں کا استاذ تھا ابلیس، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ حسد تھا۔ آسمانوں پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ حسد ہوا ہے۔ وَأَوَّلُ مَعْصِيَةٍ أُسِيَ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد ہوا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ابنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کے قصے کو، کہانی کو آپ ان کے سامنے صحیح صحیح بیان کیجئے۔ حابیل اور قابیل کا جو قصہ ہے، ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا، وہ حسد کی وجہ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قربانی پیش کرو، دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھائی کی قربانی کو قبول کیا تو دوسرے کو حسد ہو گیا، دوسرے کو جلن ہو گئی، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے میرے بھائی اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ تو مجھے قتل کر دے تو میں تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں، میں مظلوم بننا کوشش کروں گا، مر جانا پسند کروں گا، لیکن تجھ پر قتل کرنے کے ارادے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ ڈرنے والے، انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں کی طرف سے جو بھی عبادت، جو نیکی کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن حسد و جلن کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو زمین پر، اس دھرتی پر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ کون سا ہوا ہے؟ حسد ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اہل حق سے، اہل ایمان سے جو مخالفت ہے، جو دشمنی ہے، وہ صرف حسد کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل میں نبوت چلی آ رہی تھی، ہزار پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ بنی اسرائیل سے اب نبوت کو لے کر بنو اسماعیل میں رکھ دینا ہے، اسماعیل کی اولاد میں دینا ہے، اور اسماعیل کی اولاد میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ بنو اسماعیل میں آج تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور یہ آخری نبی آیا جو نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے۔ اور یہ بات کہ آخری نبی نبیوں کا سردار بنو اسماعیل میں آئے گا، بنو اسماعیل میں آئے گا، یہ سب کو پتا تھا، اس لیے کہ ہر آسمانی کتاب میں اس کا تذکرہ تھا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ آخری نبی جس کے بارے میں لوگ تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، ہر آسمانی صحیفے میں اس کا تذکرہ ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو خوشخبری دی ہے کہ ہم آخری نبی نہیں ہیں، آخری نبی بعد میں آئیں گے، بنو اسماعیل میں آئیں گے۔ اور یہودی، عیسائی جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، وہ اس کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتابیں عطا کی تھی وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں، جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے پہچانتے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جو پیشین گوئیاں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی وہ سب دیکھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے، لیکن ایمان نہیں لے آئے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سارے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے، اہل کتاب یعنی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے، یہ قلبی تمنا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ کیوں پھیر دیں؟ تمہارے دین میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے؟ کہا حسدا من عند انفسہم، اپنے طرف سے حسد اور جلن کی وجہ سے کہ نبوت ہم میں تھی، ان کے اندر کیسے چلی آئی، محمد کو نبیوں کا سردار و خاتم الانبیاء کیسے بنا دیا گیا، اس وجہ سے اہل کتاب ایمان نہیں لائے، حسد کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، مکہ والوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی بہت سارے سردار، آپ کے بہت سارے قریبی، آپ کے بہت سارے رشتہ دار، عزیز و اقارب
صرف اس وجہ سے ایمان نہیں لے آئے کہ آپس میں جیسے خاندانوں میں رسہ کشی ہوتی ہے، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اسی اختلاف کی وجہ سے کہ بنو عبد مناف میں نبوت مل گئی، ہمارے خاندان میں نہیں آئی، ہم کیوں مانیں؟ اور یہ میں ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث و تفسیر کی کتابوں میں واقعہ لکھا۔ قریش کے بڑے سردار تھے ابو سفیان ابن حرب، اخنس ابن شریق، ابو جہل، ان تینوں کا واقعہ لکھا کہ لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے، قرآن سننے سے، لیکن قرآن کے اندر اور محمد الرسول اللہ کی زبان میں وہ تاثیر تھی کہ راتوں کو تاریکی میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہ حضور کے گھر کے پاس جایا کرتے تھے اور تلاوت سنا کرتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے چپ کے۔ ایک مرتبہ سن کر جب جا رہے تھے تینوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا محمد کی تلاوت سننے گئے تھے۔ کہا قسم کھاؤ، معاہدہ کرو آئندہ نہیں جائیں گے۔ پھر دوبارہ یہی واقعہ پیش آیا، راتوں کو چپ کے آ کے قرآن سن رہے ہیں، جا رہے تھے واپس، پھر ٹکراؤ ہو گیا راستے میں۔ پھر کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، ہر مرتبہ معاہدہ کرتے اس کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کی تاثیر یہ ایسی تھی کہ راتوں کو چپ کے سننے آتے تھے۔ کہا کہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا ہے تو تیسری مرتبہ پھر صبح میں اخنس ابن شریق گیا ہے ابو جہل کے پاس۔ ابو جہل سے کہنے لگا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، لوگوں کو تم روکتے ہو محمد سے قرآن کے سننے سے اور رات کو تم خود سننے چلے جاتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد جو پیغام پیش کر رہے ہیں، جو قرآن پیش کر رہے ہیں، یہ سچ ہے، حق ہے یا غلط ہے؟ اگر سچا نہیں ہے، غلط ہے، تو تم سننے کیوں جاتے ہو اور ہمارا دل اس کی طرف کیوں کھنچ رہا ہے؟ تو ابو جہل نے جو بات کہی وہ دیکھی۔ ابو جہل کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں دنیا سے لوگ آتے ہیں، حاجی آتے ہیں، حاجیوں کی انہوں نے خدمت کی، ہم نے بھی خدمت کی، انہوں نے پانی پلایا، ہم نے بھی پانی کا انتظام کیا، انہوں نے حاجیوں کا بوجھ اٹھایا، ہم نے بھی بوجھ اٹھایا، جو بھی مکے کی کعبہ کی انہوں نے خدمت کی اس کے مقابلے ہم نے بھی خدمت کی، تو ہم برابر سرابر تھے۔ ٹکراؤ چل رہا تھا، کسی کو کسی پر عزت نہیں تھی، برابر سرابر معاملہ چل رہا تھا۔ لیکن اب بنو عبد مناف میں، حضور کا جو خاندان تھا وہ بنو عبد مناف ہے، کہ بنو عبد مناف میں اب یہ محمد کھڑا ہو گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اب ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اب ہم ان کے برابر کے نہیں رہے، ان کو فوقیت مل گئی، اب مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹکراؤ نہیں کر سکتے۔ حسد و جلن کی وجہ سے اب ہم ان کی مخالفت پر ہی اڑے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اسی طرح اس دنیا سے گیا۔ یہ حسد تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دولت سے اور اس شرف سے مشرف ہونے سے محروم رہے۔ ہر زمانے میں یہ بیماری چلتی رہی ہے، خاندانوں کے، برادریوں کے، افراد کے، قوموں کے آپس میں ٹکراؤ کی وجہ حسد ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے۔ اللہ نے جو دوسروں کو نعمتیں دی ہے ان کو دیکھ کر جلنا اور اس کے زوال کی اور اس کے خاتمے کی تمنا کرنا، یہ ہے حسد۔ حسد کی تعریف یہ کہ انت تمنا زوال نعمت المحسود الیک، کہ تم یہ تمنا کرو جس سے تم حسد کر رہے ہو، اللہ نے جو نعمت دی ہے، اس کو جو دولت دی ہے، اس کو جو انعام عطا فرمایا، اس کے جو اوپر جو فضل و مہربانی فرمائی ہے، وہ ختم ہو جائے، تمہیں ملے یا نہ ملے۔ انسان کے دل میں جب دوسرے کے سلسلے میں یہ آرزو پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اسے جو نعمت دی ہے اس کی نعمت ختم ہو جائے، اس پر زوال آ جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ ہے حسد، جو بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کے بالمقابل غبطہ ہے، رشک ہے۔ رشک میں یہ ہوتا ہے اللہ نے میرے بھائی کو یہ نعمت دی ہے، اللہ اسے اور دے اور مجھے بھی دے دے، یہ جائز، اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ اللہ نے میرے بھائی کو ماشاءاللہ صحت دی ہے، اللہ اس میں برکت دے، اللہ مجھے بھی محروم نہ کرے۔ اللہ نے میرے بھائی کو دولت دی ہے، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی محروم نہ کرے۔ اللہ نے میرے بھائی کو لوگوں میں بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، بڑا اسٹیٹس دیا ہے، اللہ اسے اور زیادہ دے، اس میں برکت عطا فرمائے اور مجھے بھی عطا فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں غبطہ، اس کو کہتے ہیں رشک، یہ جائز، لیکن حسد جائز نہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ امام بخاری سے کون واقف نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے اونچا درجہ کتابوں کا جو ہے وہ بخاری کا ہے۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے باوجود وہ اس دنیا سے حاسدوں کی وجہ سے پریشان ہو کے گئے۔ نیشاپور آئی، بغداد آئی، بڑی عزت بڑا مقام تھا، جدھر جاتے تھے لوگ استقبال کے لیے نکلتے تھے، عزت دیتے تھے، اکرام کرتے تھے۔ بغداد آئے تو حاسدوں نے ان کے لیے بٹھائے بڑے ماہر لوگوں کو کہ ان کو حدیث کی وجہ سے، کلام رسول کی وجہ سے بڑی عزت بڑا مقام ملا ہوا ہے، ان کو پرکھتے ہیں، اور اگر کہیں اٹک جائیں گے تو لوگوں سے کہیں گے تم تو بڑی ان کی عزت دیتے ہو، بڑا عالم کہتے ہو، دیکھو یہ تو اٹک گئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ 10 حدیثیں لی۔ حدیث ہوتی ہے، حدیث کی سند ہوتی ہے، بیان کرنے کی جو چین ہے، سلسلہ ہے، 20 لوگ، 10 لوگ، 6 لوگ، 3 لوگ، حضور تک پہنچنے میں 20 میں واسطہ ہیں، اس کو سند کہتے ہیں۔ اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ کلمات یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کا نام رکھنا یاد رکھنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ 10 لوگوں کو بٹھایا اور 10 حدیثیں الٹی سلٹی، حدیثوں میں بھی کچھ الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے، اس کی جو سند ہے اس میں لوگوں کے مزید نام بڑھا دیے، اس طرح بٹھا دیا۔ امام بخاری بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے 10 حدیثیں بیان کی، اس نے 10 حدیثیں بیان کی، 10 لوگوں نے 10 حدیثیں بیان کی اور الٹی سلٹی سب۔ امام بخاری چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ اب جو حاسدین ہیں وہ اندر سے جل رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں میں ان کا بڑا مقام ہے، بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، اور ایک غلطی پکڑ نہیں سکے، اور ان سب نے غلطی، کیونکہ انہوں نے تو پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ پھر جب سب کا معاملہ پورا ہو گیا، سب پڑھ چکے، تو امام بخاری نے کہا انہوں نے پہلی حدیث یہ پڑھی، اس کی سند میں یہ کمی ہے اور اس کے الفاظ میں یہ کمی ہے، دوسری حدیث یہ پڑھی، اس میں سند میں یہ نام لیا، حالانکہ یہ نام نہیں ہے، اس کی جگہ فلاں شخص ہے، اس کی 10 حدیثوں کی کمیاں پکڑی، پھر اس کی 10 حدیثوں کی کمیاں پکڑی اور سب کی جو کمیاں نکالی تو سب ہکے بکے رہ گئے، ان کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے حافظہ اتنا دیا تھا، ذہن اتنا دیا تھا۔ پھر وہاں سے نیشاپور آئی، نیشاپور میں بڑی عزت ملی، بڑا مقام ملا، لوگوں نے استقبال میں ہیرے جواہرات پھینکے، سونے چاندی پھینکے، پیسے اوپر نشاور کیے، اتنا زبردست استقبال۔ لیکن وہاں پر بھی جو حسد کرنے والے تھے انہوں نے لگائی بجائی کی حاکم وقت سے اور وہاں سے ان کو نکلوا دیا۔ اپنے شہر بخارا آئے، وہاں پہ بھی رہنے نہیں دیا حاسدوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وقت کے حاکم نے کہا کہ ہمارے یہاں آ کر پڑھائیے مجھے یا میرے بیٹوں کو۔ انہوں نے کہا کہ علم کے پاس آیا جاتا ہے اور علم کسی کے پاس نہیں جاتا، آپ کو سیکھنا ہے تو میرے درس میں آئیے، میرے یہاں آئیے۔ ناراض ہو گیا، لوگوں کو لگائی بجائی کا موقع مل گیا، بادشاہ اور وقت جو شہر کا جو ذمہ دار تھا وہ ناراض ہو گیا، مجبوراً بخارا سے اپنے شہر سے ان کو نکلنا پڑا، اور اتنے پریشان تھے، کہنے لگے اللہ آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا ہے، زمین چر کیوں نہیں جاتی ہے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو۔ حاسدوں کے حسد کا شکار رہے امام بخاری زندگی بھر، اور پھر اسی سفر میں خرطنگ ایک جگہ ہے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت خطرناک بیماری ہے، جب کسی کو لگ جاتی ہے تو بس اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حدیث میں اس کے بارے میں فرمایا بھائی حسد سے بچو، حضور نے فرمایا حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد تاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد بھی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کسی سے جلن پیدا ہو جاتی ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض و کینہ سینے میں آ جاتا ہے، پھر اس کی غیبت بیان کرتا ہے، اس کی چغلی بیان کرتا ہے، اس کی کمیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہ ساری برائیاں کرتا ہے ایک حسد کی وجہ سے، اور پھر ساری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر امت کو اس سلسلے میں متنبہ فرمایا ہے، اے لوگو آپس میں حسد مت کرو، بغض مت رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی مت بیان کرو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اس لیے حسد سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ ساری نیکیاں کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، ضائع ہو چکی ہوگی۔ اور حسد کا انجام دنیا میں بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مختصراً، باتیں بہت بیان کرنے کی تھی لیکن ٹائم نہیں ہے۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بادشاہ کو بڑا محبوب تھا،
وہ بادشاہ کے دربار میں جب پہنچتا تھا تو اس سے کہتا تھا دربار میں رہ کر سارے لوگوں کو سنا کر کہ اے لوگو نیکیاں کرو، اچھائیاں کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اور کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ مت کرو۔ کسی انسان کے ساتھ برا معاملہ کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ برا ہے۔ اس طرح کی وہ نصیحتیں کیا کرتا تھا۔ بادشاہ اس کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، اس نے اپنے یہاں مقام دے رکھا تھا۔ دوسرا ایک درباری آدمی تھا، اس کو جلن پیدا ہو گئی تو اس نے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لگائی بجائی کی کوشش شروع کر دی۔ بادشاہ سے کہا کہ یہ 2 آدمی روزانہ نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحتیں آپ کو پسند آتی ہے اور آپ کا مقرب ہے، محبوب ہے، یہ تو آپ کو بہت ناپسند کرتا ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے لوگوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ یہ کیسے ہے؟ کہا کہ دیکھ لو، کل آپ اس کو دربار میں بلانا تو یہ منہ پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے دربار آ رہی ہے۔ یہ جو حاسد تھا، جلن رکھنے والا تھا، اس نے کیا تدبیر کی کہ دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس کے محسود کو، جس سے جلن ہوتی تھی، اس کو اپنے گھر بلایا، دعوت کی، کچی پیاز، لہسن یہ سب کھلا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ کے دربار میں جب پہنچے ہیں تو اسی طرح اس نے نصیحت کی تو بادشاہ کو اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ بھائی قریب آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے قریب گیا بیچارہ نصیحت کرنے والا، اس نے اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھ لیا تاکہ وہ جو کچی لہسن اور پیاز کھائی تھی اس کی بدبو بادشاہ تک نہ پہنچے۔ جب اس نے اس طرح کا معاملہ کیا تو بادشاہ کو تو یقین ہو گیا، اس لیے کہ لگائی بجائی کوئی کرے اور پھر اسی کے مطابق بات ہو جائے تو پھر انسان کے دل میں بات بیٹھ جاتی کہ بات تو صحیح ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ایک خط لکھا اپنے ہاتھ سے۔ بادشاہ کا یہ معاملہ تھا کہ انعام اور اکرام کا جب کسی اپنے کارندے کو خط لکھتا تھا کہ اس کو انعام دے دو تو اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا، کوئی سزا اور کوئی دوسری بات کا خط لکھتا تھا وہ کسی دوسرے سے لکھوایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھوایا اپنے ایک کارندے کو اور اسی کو دیا، جو نصیحت کرنے والے کو، کہا یہ خط فلاں کے پاس لے جاؤ۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ شخص جب تمہارے پاس پہنچے اس کو قتل کر دو اور اس کی لاش میں بھوسا بھر کر ہمارے یہاں روانہ کر دو۔ یہ جب بیچارہ باہر نکلا دربار سے، وہی حاسد جلن رکھنے والا جس نے لگائی بجائی کی جو باہر کھڑا تھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے کوئی خط لکھا ہے اور کہا فلاں عامل کو دے دینا، اس لیے یہ خط میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس کو تو پتا تھا کہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے خط لکھتا ہے تو انعام و اکرام کا خط لکھتا ہے، کوئی چیز دینے کا خط لکھتا ہے۔ اس نے کہا آپ وہاں مت جاؤ، یہ تکلیف مت اٹھاؤ، یہ میرے حوالے کر دو، میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے سوچا میں دوں گا تو انعام ملے گا۔ وہ پرچی لے کر کارندے کے پاس گیا اور کارندے نے جب وہ خط پڑھا، وہ پرچی پڑھی، رقعہ پڑھا تو اس میں جو حکم دیا وہ لکھا ہوا تھا۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہ بادشاہ نے انعام دینے کو کہا ہے۔ کہا اس میں تو لکھا ہوا ہے حامل رقعہ کو قتل کر دیا جائے اور لاش میں بھوس بھر کر ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اب وہ کرنے لگا اگرچہ مگرچہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ خط کسی اور کو دیا تھا، میں نے لے لیا، میں نے آپ کو پہنچایا ہے۔ اس کارندے نے کہا بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں اگر مگر چوں چرا نہیں ہوتا، فوراً حکم پورا کیا جاتا ہے۔ تلوار منگائی، اس کو قتل کر دیا اور لاش میں بھوسا بھر کر اس کے حوالے کر دیا۔ دوسرے دن وہ آدمی جو بادشاہ کا مقرب تھا وہ دربار میں پہنچا، اسی طرح نصیحت کرنے لگا۔ بادشاہ نے اس کو پاس میں بلایا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ میں نے تجھے قتل کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا اور تو زندہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تیری جگہ فلاں قتل ہو گیا۔ کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جو مجھ سے حسد کرتا تھا اس نے یہ ساری تدبیر کی۔ کہا کہ تم نے دربار میں پہنچ کر منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہا اسی حاسد نے مجھے اپنے ہاں دعوت پہ بلایا تھا، کچی پیاز اور کچا لہسن کھلایا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے سوچا آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، منہ پر ہاتھ رکھی تھی۔ اب بادشاہ کو حقیقت سمجھ میں آئی کہ کیا معاملہ ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا روزانہ جب نصیحت کرتے ہو تو اب اس میں ایک نصیحت، ایک جملہ روزانہ بڑھا دینا، نصیحت کرنا اپنی طرف سے کچھ بھی، اور اس میں یہ بتا دینا اے لوگو کسی سے حسد مت کرنا، اس لیے کہ حاسد کا انجام دنیا میں بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے برائی اسی کی طرف لوٹ کے آتی ہے۔ یہ جملہ روزانہ کہہ دینا نصیحت کا۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی۔ اللہ پاک اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور وہ اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم اس سے بچ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔